باقر مجلسی اپنی کتاب حق الیقین جلد دوم صفحہ 34-35 اردو ترجمہ پر ایک اور ہرزہ سرائی کی ہے، ایک اور جھوٹ کا پلندہ گھڑا ہے، ایک اور نازیبا بات کی ہے، ایسی بات جس پر ہر مسلمان آنکھ اشک بار ہوتی ہے، ایسی بات جو مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی بات جس کا مسلمانوں کے ساتھ ذرا سا بھی واسطہ ہو وہ شخص کبھی اپنے ذہن میں بھی نہیں لا سکتا، ایسی بات جو کبھی مسلمان اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتے۔ اس ذلیل نے وہ بات لکھی ہے کہ جو ان کا مہدی نام کا ایک شخص آئے گا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے شخص کو ہم نہیں مان سکتے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ساتھی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک ان کی قبور سے نکالے گا اور پھر ان کو خشک درختوں پر پھانسی پر لٹکا دے گا، پھر ان کو سزا دے گا۔ لمبا واقعہ درج کیا ہے۔ پھر اس کے بعد سارے گناہگاروں کے گناہ، جو سود خور ہے، زانی ہے، کوئی ہے، سارے لوگوں کے گناہ ان پر ڈال دے گا۔ یہ بھی کیا فتنہ گری ہے کہ ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ لوگوں کے گناہ بھی ان پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر ان کو سزا دی جائے گی، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کا شخص مسلمان کہلانے کا کیا مستحق، انسان کہلانے کا مستحق بھی نہیں ہے، اور پھر کہیں کہ یہ مسلمانوں کے علماء تھے، یہ ایک ایسے فتنے تھے جو مر گئے لیکن پھر بھی ان کی فتنہ گیری آج تک موجود ہے کہ اسلام کی ایسی پاک باز ہستیاں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وقت اپنے ساتھ رکھا، سب مسلمان ان کی قدر و منزلت کا احترام کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، اور یہ لوگ فتنہ پرور ان کے خلاف اس طرح کی گھٹیا باتیں کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تو کہتا ہوں کہ کسی مسلمان کے گھر میں اس طرح کا شخص رہ بھی نہیں سکتا